لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وآلانا ومولانا ومولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قرآننا ونور إسلامنا ونور سمعنا ونور أرواحنا ونور جسمنا محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب آواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ سال ثواب جناب منظور بھائی کی والدہ کے روح کو سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ کا منظر بنائے۔ تہہ دل سے جناب منظور بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور ہمارے بزرگ چودھری ریاست علی صاحب بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی اور ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دو پہلو ہیں تقریب کے، اس کے اوپر کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر چند باتیں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اعظم شانہ و اتم برہانہ جو بیان و سن کر سمجھ کر اس پر قائم رہنے اور عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم عطیہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت انسان کو آسائش اور زینت و ذبائش مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ رکھا۔ آج جانے کے بعد قدر ہوتی ہے کہ وہ چلے گئے، اور موت بھی ناقابل تلخ حقیقت ہے
کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے موت کا کارواں بھی چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعارف موت کا فرمایا کہ موت کو کیسے کیوں پیدا کیا، انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے ایکم، خاص کر کہ وہ تمہیں دیکھے، احسن عملا، تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور تمہارا رب عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ عزیز کا معنی ہے پیار کرنے والا یا پیارا، غفور کا مطلب ہے بخشنے والا، کہ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم انسان کو آزمائے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کبھی نیکی کے رستے کو بھول کے بدی کے رستے پہ آ جاتا ہے، لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، توبہ طائب کی طرف آتا ہے اپنے رب کی طرف، تو اللہ فرماتا ہے اگر توبہ کی طرف آئے تو تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، تیرا رب بخشنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے۔ فرمایا کہ نہ ہو دو جیواری اور مڑ کے زندہ کرسی اور وچ میدان قیامت والے تے ہر کوئی لیکھا پرسی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے موت کو پیدا کیا، میں نے حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھے رب کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور پہلے بھی آزمائے گئے۔ یہ نہیں کہ صرف ہماری آزمائش ہے موت و حیات کو پیدا کر کے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ امتحان پہلی امتوں سے بھی ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا لیکن تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش سے دوچار کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ رب ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کہ جب میدان عمل کی بات آتی ہے تو دیکھے کون ہے جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور کون ہے جو عملی طور پہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل کرے تو پھر مقام کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو بھی عمل صالح اختیار کرے، خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، وہو مؤمن، اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، کہ دنیا میں بھی لوگ انہیں اچھے عملوں سے یاد کرتے ہیں، اور جو اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی لوگ ان کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہیں۔ کتنے اولیاء گزرے، کتنے انبیاء گزرے، کتنے مرسلین گزرے، کتنے اتقیاء گزرے، کتنے اصفیاء گزرے، کتنے صالحین گزرے، آج ہزاروں سینکڑوں سال چلے گئے لیکن فرمایا آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ان کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی۔
تو ان کی برزخی زندگی بھی بہترین ہے۔ اور اگر اس طرف نہ آئے بندہ، اگر اس طرف آ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ ملکوت اعلیٰ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر رب سے غافل ہو جائے تو پھر کس کا مقام کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، نماز نہ پڑھے، اپنے رب کو راضی نہ کرے، تو پھر فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بزرگی کا تاج دیا، عزت کا تاج دیا، میں نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا، لیکن اگر رب کو بھول جائے تو اللہ فرماتا ہے یہی جو خوبصورت بنایا ہے اگر میری یاد سے غافل ہو جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا۔ اس لیے ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا صرف تقریروں تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا کہ ہماری عبادت کرے۔ جنات ہو چاہے انسان ہو، فرشتے ہو، جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کے لیے اللہ نے کیا کیا بنایا؟ فرمایا جتنی کائنات ہے اے انسان ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، کہ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اس لیے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ادھر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے کیا کلام کیا۔ عرض کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ کہہ رہا ہے میرا رب پاک ہے، میرا رب عظیم ہے، میرا رب بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم نے اعتراض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا تیری حمد کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تسبیح کے لیے کافی ہے، تیری حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں، لیکن جب یہ انسان اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے عرض کرتا ہے میرا رب بڑی عظمت والا ہے، فرمایا انسان تیری سجدے کی عبادت یہ کیفیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کے اوپر بھی ناز کرتا ہے۔ تو ایسے انسان بھی دنیا کے اندر گزرے ہوئے ہیں، اور اس لیے فرمایا ہم نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے ایکم احسن عملا، تاکہ رب آزمائے اچھی عمل کون کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں اچھے عملوں کی طرف لوگ کم جاتے ہیں، اور کر کر بدیاں اور بڈھا ہویا تے نکل گیا پب تیرا، اور پھر بھی بدیوں باز نہ آیا تے واوا مرد دلیرا۔ کئی ایسی ہیں جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے سے قبر آ جاتی ہے لیکن اچھے عمل نہیں ہوتے، اور کئی ایسے بھی اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے، اللہ کی بندگی میں گزر جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں گزر جاتی ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے
نیک بندے جن کی راتیں کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، اور رات پئی تے بے دردانو تے مٹھی نیندر آوے، اور درد مندہ نو یاد اللہ دی تے ستیاں یار جگاوے، اور راتی زاری او کر کر روندے تے نیند اکھی تھی توندے، او فجری آگن ہار کہاں تے سب تھی نیمیں ہوندے، ساری ساری رات اللہ اللہ کرتے گزر جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے معصیت میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، وہ لوگوں خبردار اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اللہ نے موت کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتے ہیں، اور بد عمل کی پکڑ ہے، نیک عمل والے کے لیے جزا بالخیر ہے اور بد عمل کے لیے جزا بالشر ہے۔ موت، جب اللہ نے موت کو تخلیق کیا نا تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، اور کتنی تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ موت کو جب اللہ نے پیدا کیا تو حجابات اٹھا دیے، پردے ہٹا دیے، اور جب فرشتوں نے موت کو دیکھا تو گر کے بے ہوش ہو گئے، عرض کرنے لگے پروردگار کیا اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز ہے؟ رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں اس سے تمہارا رب بڑا ہے، اس سے تمہارا رب بڑا ہے۔ تو موت کو 70,000 زنجیروں میں جگڑا گیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ موت نے عرض کی مولا مجھے اجازت عطا فرما تاکہ میں لوگوں کو اپنا تعارف کراؤں، تو موت نے اپنا تعارف کرایا، انا الموت فرق بین الاخی والاخوات، موت نے اپنا تعارف کرایا اور کہنے لگی میں ہی وہ موت ہوں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں، انا الموت فرق بین الاب وام، میں ہی وہ موت ہوں جو ماں باپ کے اندر جدائی ڈال دیتی ہوں، انا الموت فرق بین البنت والام، میں ہی وہ موت ہوں جو بیٹی اور ماں کے اندر بھی جدائی ڈالتی ہوں، انا الموت فرق بین لکل حبیب، فرمایا بڑے بڑے گہرے دوست بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ موت کہنے لگی میں بڑے بڑے محلات کو ویران کر دیتی ہوں، وَعَمِّرُ الْقُبُورَ، میں قبروں کو آباد کرتی ہوں، وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَذُوقَنِي، فرمایا کوئی مخلوق باقی نہ بچے گی جب تک میرا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی جس نے دنیا میں جو آنکھ کھولی ہے اور دنیا میں آیا ہے، جو زیر روح چیز ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا اے دنیا مسافر خانہ تو ایک آوے ایک جاوے، اور کدی مجال محمد بشا وہ تے پکا ڈیرا لاوے، کہتے چودھری صاحب ملک صاحب فلاں صاحب، لیکن فرمایا جب موت آتی ہے تو سب کا نام مردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے زہد والے، لیکن موت نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ او اے دنیا او چکی یارو تے اساں اس دے دانے، او بارو باری
وہ سب نے بسنا تے کیا راجے کیا رانے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اور لوگوں موت کو یاد کیا کرو، آخرت کی فکر کیا کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتی ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فرمایا کہ قبریں دیکھتے ہو وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جن کو دنیا کے اندر امام الانبیاء نے 4 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور عثمان غنی وہ ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جیسے اسرا جسے کہتے ہیں گھر کا مال پیش کر دیا، حضور اتنے خوش ہو گئے، فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی کرے تیرا عمل کوئی تجھے نقصان نہیں دے گا۔ 4 مرتبہ جنت کی بشارت، لیکن جب جنت البقیع میں قبر کے اوپر حضرت کی نظر پڑتی اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کہا حضور آپ تو جنتی ہے، فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سلامت رہا تو آگے بھی سلامتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہو جاتے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے اپنا عزت و عظمت والا انسان وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرے۔ کہ موت ویسے موت کی 4 قسمیں موٹی 4 قسم کی موت ہے۔ فرمایا ایک انبیاء علیہ السلام کی، اور ایک کافر و مشرک کی، اور ایک بادشاہوں کی موت ہے، اور ایک بندہ گناہگار کی موت ہے۔ انبیاء کی موت وہ زہری موت ہے، موت کے بعد پھر انہیں یہ دنیا کی زندگی سے بھی ان کی زندگی بہترین ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اے صحابہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی خیر ہے، میرا چلے جانا بھی خیر ہے۔ جتنے انبیاء ہیں جتنے صالحین ہیں وہ اپنی قبروں میں سلامت ہیں، ان کے جسم زمین کھاتی۔ اور بخاری کی دوسری روایت ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فحی القبر یرزقون، رواہ البخاری، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث معراج کے اندر نبی پاک نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، معراج کی رات کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا جنائی عشق نمازاں پڑھیا تے او کدی بھی نہ مردے، اور فلیاں دے درباراں اٹھے تے یارو اج وی دیوے بلدے۔ فرمایا انبیاء دنیا میں رہے تو خیر ہے، قبر میں چلے جائے اپنے مزار میں چلے جائے تو تب بھی خیر ہے۔ تو انبیاء کی موت اور زندگی خیر کے اوپر مبنی ہے۔ بادشاہوں کی موت، جب کسی ملک کا بادشاہ یا علاقہ فتح ہو جائے، بادشاہ گرفتار ہو جائے یا مار دیا جائے، یا کسی علاقے کا بادشاہ مر جائے ناگہانی آفت کی وجہ سے، تو ملک میں فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہوں کی موت فساد لاتی ہے۔ اور فرمایا کافر اور مشرک کی موت حسرت و یابس ہے، سوائے افسوس کے کچھ نہیں لے جاتا، اور عملے بد ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم زندہ نہ کیے جاتے بلکہ مٹی ہی ہو جاتے۔ یہ اما پارا 30ویں پارے کے ابتدائی آتے ہیں، اور کہا کہ ہم مٹی ہی ہو جاتے، انسان نہ بنائے جاتے۔ اور فرمایا کہ ایک گناہگار کی موت ہے، وہ خوف کے اندر جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لیے موت کا پیغام ہے الموت تحفۃ المومن۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ والا یا اللہ والی جائے، نمازی عورت جائے، نمازی مرد جائے، اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا نا،
انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں اسلام کی خاطر اٹھائی ہے. زوری صاحب نے ان کی ترجمانی کی ہے کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھئے یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ارے پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال کہ عشق نبی کی مجھ کو سزا بار دو، اور تپ دیا پتھروں تے لٹنا بھی پیندا ہے، یاریاں نبھانیاں ایویں نہیں سکھالیاں، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، لے کر نبی کا نام لحد میں اتار دو۔ فرمایا حضرت بلال کا آخری وقت آیا، گھر والی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت بلال کے چہرے کے اوپر حشاشی بشاشی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، گھر والی کہہ رہی ہے حضور ہم سے ودا ہو رہے ہیں، جدائی کا لمحہ قریب آ گیا، آپ مسکرا رہے ہیں، ہمیں تو جدائی ستائے جا رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو جانتی نہیں، جیسے ہی جان جائے گی قبر کے اندر اتریں گے تو امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوگی، کیونکہ جدائی ایسا لمحہ ہے کہ کوئی دکھ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا جدائی ہے، جدائی سب سے بڑا دکھ ہے۔ وہ ٹر جاندے پیارے جس دے تے او کیوں رومن تھوڑا، او سب دکھاں تو وڈا دکھ محمد تے جس دا نام وچا۔ حضرت بلال فرمانے لگے گھر والی سے کہ جس محبوب سے جدا ہوئے کئی سال گزر گئے، اب عیدابات اٹھنے والے ہیں، اب دوریاں ختم ہونے والی ہیں، اب فاصلے سمٹنے لگے ہیں، اور ان قریب میں قبر کے اندر اپنے محبوب کی زیارت کروں گا۔ اسی اللہ کے محبوب فرماتے الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، موت یار سے یار کے ملنے کا ایک پل ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت آیا، چودھری صاحب غور کرنا کہ جب آخری وقت آیا نا تو دن پیر کا تھا، تو آپ فرمانے لگے میرے محبوب آقا بھی پیر کو گئے ہیں، میں بھی پیر کو جاؤں گا، اور وصیت کر دی ہے علی جب مجھے غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے تو میری میت کو اٹھا کے جنازہ پڑھا کے حضور کے حجرے کے سامنے لے آنا، اور صلاۃ و سلام پڑھ کے عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، آپ کا یارے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے، غسل و کفن ہو گیا، حجرہ رسول کے سامنے آپ کو پیش کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ صحابہ کرام دیگر اپنا جو ہے نبی پاک کے یار اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیبہ پر درود و سلام ہو، یہ آپ کا یار غار آیا۔ فرمایا حجرہ رسول کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی حبیبہ، جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ اور میرے آقا نے فرمایا اول تنشق القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا
اور میرا ایک ہاتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ ہوگا، ایک فاروق اعظم کے کندھے پہ۔ انا اول حریق الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا مائی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ میرے فقراء صحابہ ہوں گے۔ حضور فرماتی ہیں قیامت کے دن بھی میں ابو بکر کے ساتھ ہوں گا، دنیا میں بھی ابو بکر کے ساتھ، قبر کے اندر بھی ابو بکر کے ساتھ۔ فرمایا فإن الحبیب مشتاق، یار تو یار کا انتظار کر رہا ہے کہ باغ بہارات گلزارا تے بن یارا کس کارے، او یار ملن او دکھ کٹے جاؤں تے شکر کرا لکھ مارے۔ یاد رکھو ابھی جوانی بھی ہے، ابھی جسم میں طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، اللہ نے فرصت بھی دی ہے، عبادت کر، اپنے رب کو راضی کر۔ ہمارے منظور بھائی نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے، اور یاد رکھو کہ نہ انسان سدا بچپن کی کیفیت میں رہتا ہے، نہ جوانی میں رہتا ہے، اور نہ ہمیشہ بوڑھا رہتا ہے، بلکہ ایک وقت ہے ہر 7 سال بعد، ٹائم بڑا مختصر ہے میں ان گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا، ہر 7 سال بعد انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جو قدر کر جاتے ہیں وہ یہاں بھی پھل پا لیتے ہیں، ان کی قبریں بھی آباد ہوتی ہیں۔ اور سدن باغی او بلبل بول سدن باغ بہارا، سدن ماں پہ حسن جوانی، سدن رل مل بیڑا، سدن باغی بلبل بول سدن باغ بہارا۔ فرمایا جنہوں نے زندگی کو نعمت سمجھ لیا، اللہ کے حبیب کی امت میں نعمت سمجھ لیا کہ ہماری خوش نصیبی حضور کی امت میں آئے، نبی پاک کی امت بننا نصیب ہوا۔ فرمایا انبیاء اور مرسلین آرزو کرتے رہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، تجھے اللہ تعالیٰ نے نبی وہ دیا جو نبیوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، لیکن ہم قدردان نہیں ہیں، صرف ہمارے دعوے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، نبی پاک کے دیوانے ہیں، لیکن صرف دعوے تک ہے۔ فرمایا صحابہ نے عملی زندگی اپنا کر نبی پاک کی ذات کے اوپر اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، حضور کو راضی کر لیا، اور جب اللہ کے حبیب راضی ہو گئے تو پھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، فرمایا اے محبوب تیرے یاروں نے تجھے راضی کر دیا، اور جنہوں نے تجھے راضی کر لیا اس سے میں بھی راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ انہیں پتا تھا مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، اور رب بھی جانتا ہے اپنے محبوب کو اس نے کیا مقام دیا ہے۔ اور قدر نبی دا ہوئے کی جہان تے دنیا دار کمینے، اور قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، اور قدر پلا دا بلبل جانے حساب دماغ والی، اور قدر پلا دا اور گد کی جانے مردے کھاون والی، اور قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، اور قدر قرآن دا قاری جانے یا جانے اصحابی۔ دوستا کچھ نہ کچھ ایسے عمل کر لے، کل حضور کا سامنا ہونا ہے،
حشر کا میدان ہے، تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، انبیاء و مرسلین بھی ہوں گے، لیکن انسان کو چہرہ تو وہ لے کے جائے قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اتنا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بے عمل ہیں ان کو باعمل بنا دے گا، بے نوازیوں کو اللہ تعالیٰ نوازی بنا دے گا۔ یہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن وہ رب اتنا کریم ہے کہ آجا میری طرف میں پھر بھی بخش دوں گا، آجا اپنے رب کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری رحمت بڑی ہے، تو سچے دل سے میری بارگاہ میں آ کے جھک جا، میں معاف کر دوں گا۔ فرمایا جے ویکھاں بھئی عملہ والے تے کچھ نہیں او میرے پلے، او جے ویکھاں میں رحمت تیری تے بلے بلے بلے۔ کئی ایسے ہیں جن کے باپ بھی چلے جاتے، ماں چلی گئی، منظور بھائی کی والدہ چلی گئی، اللہ وہ جان اچھا کرے، لیکن ماں وہ نعمت ہے کہ جس کو یاد کر کے حضور بھی رو پڑے، مقام جارانہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نے دیکھا ایک بزرگ عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، آسے کے ساتھ ٹیک لگائے، خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، امام الانبیاء کی نظریں اٹھ گئی، حضور نے دیکھا اور نبی پاک آگے بڑھ گئے، چادر نبوت کو بچھا دیا۔ ان لفظوں کے اوپر غور کرنا، نبی پاک آگے بڑھے، اس عورت کا ہاتھ پکڑا، اپنی چادر نبوت کو بچھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے اپنی چادر پہ بٹھا دیا۔ صحابہ حیران ہے، یہ کون خوش نصیب عورت ہے کہ جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو تعجب کرنے کی بات نہیں، یہ میری اماں حلیمہ ہے جس کا بچپن میں تمہارے نبی نے دودھ پیا ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا حضور کی چشمان نبوت آنسو سے بھر گئی ہے، چھما چھم آنسو گر رہے ہیں، امام الانبیاء کو دیکھ کے صحابہ بھی رو پڑے، عرض کی نبی پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا آج میں مصطفیٰ کو اپنی ماں یاد آ گئی ہے، اور کاش آج وہ دنیا میں زندہ ہوتی، میں حالت نماز میں ہوتا، میں نماز کی حالت میں ہوتا، مجھے یا محمد کہہ کے ماں صدا دیتی، مجھے پکارتی، میں نماز چھوڑ دیتا۔ حضور فرماتے ہیں میں ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ وہ تکنا ہوئے جو تک لے صورت ماں دی، اور ماں تے پیو اور دوئے سجڑا تے رب دا مٹھا اور میوہ، اور جس نے جلت جانا ہوئے تے کرے دعا دی سیوا۔ اسی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من ارضا والدی فقد ارضا خالقہ، حضور فرماتے ہیں لوگوں جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا خالق کو راضی کر لیا۔ من اسخط والدی فقد اسخط خالق، فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا خالق کو ناراض کر لیا۔ اذان ہو رہی ہے یار، میں نے 12 بجے کا آپ کو ٹائم دیا تھا۔
تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو راضی کرنا خالق کو راضی کرنا ہے، اور پھر فرمایا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ ایک فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، جن کے مقلد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور رزق میں بڑی تنگی ہے، فرمایا جب بھی نماز پڑھا کر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کیا کر۔ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا رزق میں فراوانی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ من احسن حسن صحبتی، یا صحابی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا قال امک کا تیری ماں ہے۔ ثم قلت ثم من، پھر عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا قال امک ثلاثۃ مرۃ، میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا ثم قلت ثم من، فرمایا قال ابوک، تیرے والد ہیں۔ تو 3 حصے عظمت اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ماں جنت کی چوکھٹ ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ فرمایا یا کعبۃ اللہ کا دروازہ جسے ملتزم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ماں باپ کے لیے دعا کرو گے اللہ اس دعا کی وجہ سے تیرے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ اسی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے پیارے محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب بھی عبادت کرو پروردگار کی کرو۔ وَإِيَّاكُمْ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ لوگوں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، چاہے ایک کو پالو احدہما او کلاہما، یا دونوں کو پالو۔ اف ولا تنہرہما، فرمایا ان کے سامنے اب تک نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، فرمایا جب ماں باپ سے ہم کلام ہو، فرمایا کہ تمہاری آواز کے اندر پستی ہونی چاہیے، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، فرمایا آنکھوں میں بھی حیا ہو، آواز میں بھی نرمی ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین حجا مبرورۃ، حضور فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھ لیا اسے حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی قدر کرو۔ وہ ایک دن دائی حلیمہ حج والے ملن حضور نوائی، اور کملی والے کملی لاگے ماں دے ہیٹھ بچھائی، تے پیو مرے وہ سر ننگا ہونگا، تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما با جو محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی، او پیو مرے تے ماں پہ مک دے، تے ماں مرے کرویلا مرن نشا رویر کسے دے، یار اجڑ جانا جے ملا، تے پائی پائیاں دے درد وڈاؤں دے، تے پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سرے دا تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت سے ایک ایسا فرد بھی آئے گا، ایسا شخص بھی آئے گا، فرمایا جو جنت کے دروازے کے اوپر روک لیا جائے گا، اور جس کی دعا سے قبیلہ بنی مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا۔
عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اویس بن عامر ہے۔ اویس کرنی ہے کہ جو ماں کے اتنا فرما بردار اور اتنے ادب والے تھے کہ جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس لیے یہ حالات اور واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بے قدری کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا جائے۔ اور جن کی عمر میں نادانی ہو گئی، انسان ہے بھول چک ہو جاتی ہے، غلطی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن پھر خدا کا خوف غالب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب آتی ہے۔ اب چاہتا ہے کہ ماں باپ تو چلے گئے لیکن چاہتا ہے وہ راضی ہو جائے، تو اس اولاد کے لیے یہ ایک عمل ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں وہ جب تک زندہ رہیں ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ تو یہ احسان ثواب ہے۔ ماں باپ کا دنیا میں رہے تو ان کے احسانات ادا کرنے چاہیے، ان کی خدمت، اور وصال کر جائیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر باپ چلا گیا تو باپ کا قرض ادا کیا جائے، اس کے دوستوں کا ادب کیا جائے، اس کے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ماں چلی جائے تو اس کی سہیلیوں کا، اس کے خاندان کا خیال کیا جائے، ماں کے وعدے پورے کیے جائیں، اس کے قرض ادا کر دیا جائے۔ اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے حج بدل بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے عمرہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے کثرت نوافل بھی کیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے اپنا اصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، یہ بخاری باب العلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يستغفر له۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے، ہر چیز سے منقطع ہو جاتی ہے، لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جن کا اجر قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ حضور بھائی اشارہ دے رہے ہیں، فرمایا تین عمل ایسے ہیں قبر میں اس کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا ایک صدقہ جاریہ، جاریہ کا مطلب ایسا عمل کر دینا کہ جو جاری ہو جائے۔ مثلا مسجد بنا دی، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے بنانے والے کو قبر میں ثواب ملے گا۔ مدرسہ بنایا، جب تک بچے قرآن کے حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، محدث، مفسر اور مفتی بنیں گے، فرمایا بنانے والے کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے۔ ایک درخت لگا دیا، اگر اس سے کسی نے سایہ حاصل کر لیا تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہو گیا۔ بعض سبیلیں بنا دیتے ہیں پانی کی کہ راہ چلتے مسافر اپنا اس سے پانی پی لیں، فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ۔ آج وہ ماحول نہیں رہا، پہلے کے دور میں جگہ جگہ کچھ فاصلے کے اوپر مکان بنا دیے جاتے تھے جس سرائے کہتے ہیں، چلتے ہوئے مسافر رات کو وہاں آرام کر لیتے تھے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور فرمایا او علم ينتفع به، یا کسی کو عالم بنا دیا استاد نے، حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا۔ فرمایا جب تک وہ دین بیان کرے گا، استاد دنیا سے چلا گیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس کا ثواب بھی قبر میں۔ فرمایا ایک صاحب تفسیر روح بیان نے بڑی پیاری بات کی ہے، 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص ایسا بھی ہوا جس نے 200 سال کی عمر پائی، پہلی امتوں میں سے، اور گناہگاری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اس حالت میں رخصت ہوا کہ اللہ نے اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا کیا۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کی بڑی بڑی عمریں، 800 سال، 700 سال، 600 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، حضرت آدم نے 1050 سال کی عمر پائی ہے۔ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام بڑی عمریں، فرمایا اس نے 200 سال کی عمر پائی۔ جب دنیا سے گزرا تو اس حالت میں چھوڑا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کے آنگن میں ایک اولاد پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوا، تھوڑا بولنے کے قابل ہوا، ماں نے اٹھایا مکتب میں پہنچا دیا، استاد کے سامنے اس وقت کی جو کتاب تھی اس کا علم کے لیے۔ جب استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو 200 سال کی زندگی پا کے گناہگاری کی حالت میں مرا تھا، عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں عذاب اٹھا لو، یا اللہ یہ گناہگار مرا ہے۔ فرمایا اب اس کی گناہگاری کو دیکھوں یا اس کے بیٹے کو دیکھوں جو دنیا میں مجھے اللہ رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔
تو فرمایا بچے نے ایک مرتبہ پڑھا ہے جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بچے نے ایک مرتبہ پڑھا تو عذاب اٹھ گیا اور فرمایا کہ جس نے پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا ہو تو اس کے اوپر کتنا کرم ہو جائے، کتنا کرم ہو جائے۔ تو یہ سال ثواب اس لیے ہے، فرمایا اول دن صالح یدعو لہو، نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ نماز پڑھے، نیک عمل کرے، دینی کام کرے اور روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، فرمایا کہ ماں باپ کو پھر بھی قبر میں اجر ملتا رہتا ہے۔ تو ایک یہ اصحال ثواب کی ایک محفل میں ہمارے منظور بھائی نے یہ جو کی ہے، تو یہ جتنے کلمات کہے ہیں، نعتیں ہوئی ہیں، تلاوت ہوئی اور ذکر و بیان ہوا، کارفانہ کلام پڑھے گئے، تو یقیناً یہ جتنے کلمات ہیں یہ خیر کے کلمات ہیں، اچھے کلمات ہیں جو ان کے لیے نیت کر کے کہے گئے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر میں یہ سال ثواب پہنچا دے، تو یقیناً اس کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کی حالت یہ ہوگی کہ زیادہ تر امتی میرے دنیا سے جب جائیں گے تو گناہگار جائیں گے، گناہوں کے انبار ہوں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے ان کے ساتھ۔ وہ کہیں گے این الحسناتی کا مثل جبال، مولا یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی، یہ اتنے بڑے مرتبے اور مقام ہمیں کیسے مل گئے؟ تو انہیں کہا جائے گا تیرے ورثہ نے تمہارے لیے سال ثواب کیا ہے، یہ تحفے بھیجے ہیں۔ اور قاسم نانوتوی صاحب نے ایک اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جس مرحوم کو، اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے، اور بھی دیوبند مکاتبہ فکر کے علماء نے لکھا ہے، اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جس مرحوم کی روح کو 1.25 لاکھ کلمہ، بعد نے کہا 90,000 کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے یہ پھر بھی وزنی ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اس کو صدق دل سے پڑھ لیا وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ من قال لا الہ الا فی کلام الاخر، جس کا آخری کلمہ یہ ہو گیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا جو اس کلمے کو پڑھ کے بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو بخشے اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ بڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، یہ آخری کلمات میں مل کے پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر درود و سلام ہوگا۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز نیارے نے انہیں ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اور جڑا کلمے دا ورد پکان میاں اوتے جنت ڈیرے لان میاں، میرے پھل پئی سی کھان میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، او لا الہ۔ اور تینو کلیا کری تو کڈن گے جا جنگل دے وچ چھڈن گے، وچ قبر دے تینو دبن گے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو کلمات کہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں صاحب ہم لوگ چلو 2-3 شعر کوشش کرتا ہوں، 1 گھنٹہ تو بیان ہو گیا ہے، 2-3 شعر پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا پائی پائیاں
دے درد ونڈاندے تے پائی پائیاں دیاں باواں پاپ سرے دا تاج محمد تے ماما ٹنڈیاں چھاواں دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیاں نو کی خبراں ماں پیو جس تے موت نے مارے تے رومن تک تک خبراں اونچیاں لمی یا ٹالیاں یارو تے گھڑیاں جس دیاں چھاواں ہر چیز بازاروں لب جاندی جے اور نہیں لب دیاں لوکو ماواں ہر چیز بازاروں لب جاندی جے نہیں لب دیاں لوکو ماواں تے سکے رکھ او کدی ہرے نہیں ہوندے او ہریاں وی سک جانا مویا مڑ او پھر نہیں ہونا تے اساں جیوندیاں نے مر جانا وہ عیداں تے شب رات آیا تے سب لوگ کرانو آئے پر اونا اے محمد بخشا وہ جڑے چک ہتھی دفنائے بٹیا پہ روانیاں سائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ تے میں نیواں او میرا مرشد اونچا پیر کامل تے میں اونچیاں دے سنگ لائی او صدقے جا وائے نہ اونچیاں تو میں او جنہ نیویاں نال نبھائی او آ سجڑا او جے تو سجڑا تے بن سجڑا نہیں سجڑا او جنہ نے میرا وہ مدنی ڈیٹھا تے نہ رجے نہ رجڑا تے موتی جنہ دا وچوگا ہوئے تے او قد چگ دے دانے او مرشد نظر جے کرم دی کری دے تے پاگل ہون سیانے او لوکا مینو آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا اٹھے آنے آنا او جدے موڑے کملی کالی او مالی بار
دی راکھی کردا تے پھل کچے ہوون یا پکے او پیر مرید دے سر تے رہیدا تے جھوٹے ہوون یا سچے او لے آیا راہ والے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے پڑھ دو اتنا صلی اللہ علیہ